الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ نجات کس سے ملے گی؟ من نجات یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ آخرت کے سوال کرتے تھے، جس طرح آج ہم دنیا کے سوال کرتے ہیں، بزرگوں سے، مرشد سے، پیر سے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں امیر ہو جاؤں۔ مجھے بہت سے مرید لکھتے ہیں اور متعلقین لکھتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں بہت امیر ہو جاؤں تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ کہ یہ نفس کا چور ہے دراصل دل میں، اس کو عنوان اچھا اور پیارا دیتا ہے۔ نفس اور شیطان میں یہ کمال ہے کہ وہ ہر چیز کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ بھی نفس کا چور، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صحابی کا وہ اس آدمی کا کتنا مشہور واقعہ ہے، پیغمبر صاحب سے دعا کرائی کہ راہ مولا میں خرچ کروں گا، پھر جب خوب اللہ نے اس کو دے دیا، رسول اللہ نے آدمی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اب تم عشر دو، زکوٰۃ دو، کہا یہ کہاں سے ٹیکس آ گیا؟ اور پھر ٹیکس بن گیا۔ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ آخرت کے سوال کر، نجات کیسے ہوگی، اللہ کیسے ملیں گے، اللہ کیسے راضی ہوں گے، آپ کیسے راضی ہوں گے، نجات کس سے ملے؟ فرمایا تین کام کرو۔ عمل کالی کا لسان، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ عمل کالی کا لسان، زبان کو قابو کرو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب میں بنڈوری ٹون پڑھتا تھا کہ اگر کوئی میٹر لگا دیا جاتا جس پر بل آیا کرتا بولنے کا تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ شیطان ہمیشہ طریق سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے بورڈوں پر لکھا ہے کہ جی پیکج بولو بولو اور خوب بولو۔ اب جب بھی کوئی ایسا دیکھیں تو اس پر غور کریں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ طریق سنت کے خلاف کوئی نہ کوئی بات لانچ کرے گا وہ۔ عملی کلی کے لسان رکھ، اپنی زبان کا قابو کر۔ کیونکہ زبان کا فتنہ بڑا سخت فتنہ ہے، غیبت اس سے ہے، بدگمانی اس سے ہے، گالی گلوچ اس سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے قاعدگی کو کفر قرار دیا ہے۔ جب بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کتنے بڑے انسان ہیں جن کو زاہد و حاضل امہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہی کہا تھا اپنے غلام سے، یبن سودا، کالی کے بیٹے، اور کالی دے پتر، یہ کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو کیا فرمایا؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایسا انسان جس میں کفر پایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک تو گالی بھی نہیں ہے، لیکن آپ فرمایا آیر تو بھی امی ہی، ماں سے آر دلاتا ہے۔ تو ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پھر پہچاننا مشکل ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ غلام ہے یا ان کا اپنا بیٹا ہے، جو کپڑے ان کے ہوتے ویسے ان کے ہوتے، جو روٹی وہ کھاتے ویسے ان کو کھلاتے، جیسے بستر ان کا ہوتا ویسے ان کا ہوتا۔ کہا رسول اللہ کی آواز گونجتی ہے میرے کام نے، انک امرؤ فیک الجاہلیہ، جاہلیت کفر کو کہا جاتا ہے، کفر کے زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو فرمایا عملی کالی کا لسان، زبان کو قابو کر۔ ولیسع کا بیتک، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، بلا وجہ آوارہ گردی نہ کر، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل۔ اور میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دل میں نور ہوتا ہے نا، نور، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر سیر سپاٹا کرے، کیونکہ اس کی رونق اس کے دل میں ہے۔ اور جب دل میں نور نہیں ہوتا تو ظاہری نظاروں سے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شیخ کی اس بات کے بعد میں نے اس بات پر غور کیا
یہ جو دوسری قومیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ سیر سپاٹا کرتی پھرتی ہیں، کبھی سمندروں میں کود کے مر رہی ہیں، کبھی پہاڑوں سے کود کے مر رہی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ بڑے جستجو والے لوگ ہیں، بھائی یہ بات نہیں ہے، ان کے دل میں نور نہیں ہے، وہ اس کو اطمینان دلانے کے لیے باہر پھرتے ہیں، اور مومن کو تو وہیں بیٹھے بٹھائے سارا کچھ مل رہا ہے، اس کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں مل رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی چین سے آئے تھے، دیوبند میں پڑھے اور پھر بابل نگر ڈیوٹی لگ گئی۔ جس زمانے میں چاند پر گئے تھے اور بہت شور ہوا تھا، تو مولویوں کی کم بختی آ گئی، جو ملتا تم لوگوں نے کیا ترقی کی، یہ مولوی لوگوں نے کیا ترقی کی، نماز روزہ نماز روزہ، دیکھو چاند پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے۔ حالانکہ بعد میں بھی تک اس پر بحث ہو رہی ہے کہ واقعی چاند پہ گئے تھے یا نہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے، اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ جو جھنڈا ہے وہ ہل رہا ہے جبکہ وہاں ہوا نہیں ہے، وہ جھنڈا ہلتا نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑی بحث ہے اس پر۔ اور اگر چاند پر گئے بھی تھے تو مٹی لے کر آئے جس سے قوم کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن وہاں سے سوائے مٹی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تو بعد میں عقل مندوں نے کہا کہ تم نے قوم پہ اتنا پیسہ برباد کیا، فائدہ کیا ہوا؟ یا تو وہاں کالونی بن جاتی، وہاں پر کوئی چیز لانچ ہو جاتی، پھر تو ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پروفیسر صاحب ہے، انہوں نے کہا جی کیا ترقی ہی، دیکھو جی چاند پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا زیرک اور حاضر جواب بنایا تھا۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ایک آئینہ ہو، اس آئینے میں ایک خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے، اب دیکھنے والے دو آدمی ہیں، ایک اس آئینے کے قریب ہو کر جا کر دیکھتا ہے کہ میں اس آئینے کے قریب اور دیکھوں کہ یہ شکل کیسی ہے، اور ایک آئینے سے اصل کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ شکل ہے کہاں، جو آئینے میں نظر آ رہی ہے تو وہ اصل کی طرف جاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ ان دونوں میں عقل مند کون ہے؟ آپ بتاؤ، اصل کی طرف جانے والا یا شیشے آئینے کی طرف جانے والا؟ تو فرمایا کہ یہ کفار جو ہے یہ آئینے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آئینے میں کون اس کے اندر کس کا عکس ہے، اور مومن آئینے کو میں شکل دیکھ کر اصل کی طرف آتا ہے، لہذا وہ چاند سورج کو دیکھتا ہے تو سجدے میں گر پڑتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ مومن کا تو کام یہ ہے، اس کائنات کو دیکھ کر مولا کو پاتا ہے، سب اس کی نشانیاں جو پھیلی ہوئی۔ وَلْيَسَكَ بَيْتُكَ، بلا وجہ گھر سے، ہاں ضرورت ہو تو نکلے، اور ضرورت وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں نہ محسوس ہو۔ ایک فارمولہ یاد کر لو، ضرورت وہ ہوتی ہے جو گھر میں محسوس ہو، مارکیٹ میں نہیں۔ مارکیٹ میں اتنے دلچسپ ہوتا ہے، ایئرپورٹوں کو جاؤ تو وہ گزرنے کا راستہ ہی ایسی جگہ کہتے ہیں یار یہ بھی لے لے، یار یہ لے لے۔ وہ سعودیہ میں پہلے زمانے میں 2 ریال کے ملتے تھے نا، محمد طلع ہمارا چھوٹا جی 2 ریال، بابا 2 ریال ہے، لیکن 100 ریال سے نیچے کبھی بھی نہیں لے کر آیا ہے 2 ریال۔ یار یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہو، یہ بھی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو، یار یہ چیز نہیں ہے، اب ضرورت کے لیے جاؤ، یا آپ کا جانے آنے میں خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اور اگر بلا ضرورت جاؤ گے وَلْيَسَكَ بَيْتُكَ، فرمایا کہ تیرا گھر وسیع ہو جائے۔ اور میرے شیخ فرمایا اس کا تعلق دل کے نور کے ساتھ ہے، اگر دل میں انوارات ہے تو بلا وجہ جانے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا تھا اس بات پر، جب انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی رونق تھی، چھٹیاں تھیں تو خانقاہ میں رونق تھی، اور اب جو ہے وہ خانقاہ ویران ہو گئی جب چھٹیاں ختم ہو گئی، تو ڈانٹا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ کو ابھی تک حقیقت معلوم نہیں ہوئی، مومن کی رونق کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، باہر کے نظاروں کے ساتھ نہیں۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں۔ اور تیسرا فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، گناہوں پر رو، وَبْكِ عَلَىٰ، یہ بہت اہم ہے، اور اس زمانے میں یہ نجات کا راستہ ہے، رونا، دل کا رونا۔ میرے شیخ فرماتے تھے 5 طرح کا رونا ہے، 5 طرح کا رونا ہے۔ عینین حتالتین، ایسے آنسو موسلا دھار بارش کی طرح برسے۔ فرمایا کہ دوسرا رونا کہ ایسے آنسو جو گال کے اوپر ہی ہوں تو اس کو جو ہے نا وہ گال کے اوپر گرے، ففاضت عینا، ایک آنسو نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں
یا خوف سے ایک آنسو گر جاتا ہے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ اور تیسرا مکھی کے سر جتنا آنسو نکل آتا ہے، مکھی کے سر جتنا، تو اس کو مل لیتا ہے، جہاں جہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے وہاں جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا دل کا رونا، لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں۔ ہر وقت ندامت ہے دل میں، یا اللہ میں بہت نالائق ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہے فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو تو تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، رونے جیسے اللہ معاف کر دے۔ کہتے یہی اللہ تعالیٰ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہ کو پتا چلے کہ جھوٹ موٹ کر رہا ہے تو اور جوتے مروائے گا، اللہ کو پتا ہے کہ جھوٹ موٹ کر رہا ہے لیکن فرمایا چلو کیسی بھی کوشش، نقل ہی صحیح، ہم اس کی نقل کو بھی اصل بھاؤ خرید لیں گے۔ بلکہ میرے مرشد 1980 میں نے بات سنی تھی، جب میں نوٹون پڑھتا تو حضرت 1980 میں اس نقل پر حضرت نے بات فرمائی کہ بھئی اصل کیلا کتنے کا، تو 4 آنے کا درجن ملتا تھا اس زمانے میں، 4 آنے کا درجن، کیونکہ 4 آنے کی چائے ملتی تھی، 4 آنے کا پراٹھا 8 آنے میں ناشتہ ہو جاتا تھا۔ اگر 1 روپیہ جیب میں ہے تو سیٹھ ہے طالب علم، ویسے پھرے گا، 5 روپیہ ہے تو ماشاءاللہ اس کے پاؤں نہیں لگتے تھے زمین پر۔ اب ایک کیلے کی کیا قیمت آپ خود ہی سوچ سکتے ہو، 4 آنے میں درجن آ رہی ہے، 8 آنے میں درجن آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی اگر نقلی کیلا لینے جاؤ جو مٹی کا بنا ہے جس کا رنگ روغن چڑھا ہوا ہے، وہ کتنے میں ملے گا جی؟ وہ 10 روپے کا ملے گا، 15 روپے کا ملے گا۔ تو فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، کبھی کبھی نقل کو اصل سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، قیمت دینے پہ آئے تو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، تو 3 نصیحتیں فرمائی، یہ نجات دیکھو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں فرمائی کہ یہ کام کرو، اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک کنجی کی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو خیر کا دروازہ اور توفیقات کا دروازہ انسان پر کھل جاتا ہے، انسان کو ہر قسم کے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بس حضرت نے 10 منٹ کے لیے فرمایا تھا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔